ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا ہر لمحے بدلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب آپ کو خبریں انسانوں کی بجائے کمپیوٹر روبوٹس پڑھ کے سنایا کریں گے۔ حال ہی میں پاکستان میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر امبر کے نام سے تیار کی گئی ہے۔ امبر کون ہے اور کس طرح سے دوسرے نیوز اینکر سے مختلف ہے؟ ٹیکنالوجی کی اس ترقی سے انسانوں کی زندگیاں کیسے متاثر ہوں گی اور بہت سے نئے مواقع کھلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو کن خطرات کا سامنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین گرامی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دراصل کمپیوٹر کی ایک فیلڈ ہے جس کا مقصد کمپیوٹر کو انسانوں جیسی عقل دینا ہے تاکہ کمپیوٹر بھی انسانوں کی طرح باتوں کو سمجھ کر فیصلے کر سکے اور انسانوں کی طرح ہی کام کرے اور بات کریں۔ اس طرح بہت سے کام جن کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑتی تھی اور اس میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا، اب کمپیوٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کمپیوٹر کا آغاز ایک سادہ سی مشین کے طور پہ ہوا تھا۔ پہلا کمپیوٹر ایک ایسی مشین تھا جو سائز میں بہت بڑا تھا اور ایک سادہ سا ریاضی کا سوال حل کرنے میں بھی بہت وقت لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی۔ کمپیوٹر کا سائز چھوٹا ہوتا گیا جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مزید آسان ہو گیا، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ایسے پروگرام تیار کیے گئے جو انٹرنیٹ پر موجود انفارمیشن کو استعمال کر کے لوگوں کی باتوں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایسے پروگرام بھی دیکھنے کو ملے جو کچھ الفاظ لے کر کسی بھی طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ وہ کوئی پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا منظر بھی جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہی ممکن ہوا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک حصہ روبوٹس بھی ہیں جن کو خاص ہدایات دی جاتی ہیں اور روبوٹس نے سمجھ کے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سری، الیکسا اور سنیپ چیٹ اپلیکیشن میں مائی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی چیٹ روبوٹس ہیں جو لوگوں کی بات سمجھ کر اس کے مطابق انہیں جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اب اس فیلڈ میں ایک تازہ ترقی یہ ہوئی ہے کہ خبریں پیش کرنے کے لیے ایسے اینکر پرسن بنائے گئے ہیں جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ انسانوں کی طرح دکھنے اور بات کرنے والوں یہ انسان حقیقت میں یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کمپیوٹر سے بنائے گئے ہیں جو کہ اینکر پرسن کا کام دیتے ہیں۔ محترم ممالک جیسے چین، انڈیا، ان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر کی طرف سے خبریں آنے کے بعد پاکستان میں بھی ایک ایسی ہی نیوز اینکر بنا دی گئی ہے جو کہ انسانوں کی طرح دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں بلکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نیوز چینل GNN نے اپنے نیوز شو میں امبر نام کے اس نیوز اینکر کا تعارف کرایا ہے اور وہ ٹیکنالوجی سے متعلق خبریں پڑھ کے سناتی ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک آغاز ہے اور اس میں مزید بہتری کی جا رہی ہے۔ اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں کمپیوٹر سے بنائے گئے یہ نیوز اینکرز مکمل شو چلائیں گے، یعنی کہ انسانوں کی طرح ہی وہ دوسرے مہمانوں سے بات کریں گے اور ان کی بات سے متعلق اگلا سوال کریں گے اور پوری گفتگو کمپیوٹر سے بنائے گئے یہ اینکر پرسن چلائیں گے۔ یہ یقیناً ٹیکنالوجی میں ایک نیا موڑ ہے اور کئی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہے، لیکن اس سے کچھ خطرات بھی لاحق ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو خطرہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جب بہت سے کام کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے لگیں گے تو یہ انسانوں کی جگہ لے لیں گے۔ وہ کام جس کے لیے انسانوں کو ملازمت دی جاتی تھی، ان کے بدلے اب کمپیوٹرز آ جائیں گے۔ کمپیوٹرز انسانوں کی جگہ لے لیں گے اور اس طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بہت بحث کی جاتی ہے اور اس پہ کئی لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کیا واقعی کمپیوٹر انسانوں کی جگہ لیں گے یا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کمپیوٹر اس قابل ہو جائیں گے کہ کمپنیز کمپیوٹر سے کام لے کر کم وقت میں اور کم خرچ میں اپنا کام ایک بہتر انداز سے کر سکیں تو یقیناً وہ انسانوں کی جگہ پر کمپیوٹر سے کام کرانے کو ترجیح دیں گے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کمپیوٹر کو چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے پروگرام بنانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ جدید ترین روبوٹس ہوں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر، ان کو کنٹرول کرنے والا انسان ہی ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی کے اس دور میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتے رہیں۔ کام کا انداز بدل رہا ہے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس مکمل طور پہ انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف انہی لوگوں کو خطرہ ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور اسے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس سے ڈرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔
ناظرین، ایلن مسک دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں کی سوچ سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے انٹرویو کے کچھ عرصے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے گئے ایک روبوٹ جس کا نام صوفیہ تھا، اس روبوٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں انسانوں کو تباہ کر دوں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر کو انسان کی طرح سوچنے اور سمجھنے کا فیصلہ کرنے اور کام کرنے کی صلاحیت دی جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کمپیوٹر انسانوں جیسے یا انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے اور انسانوں کی طرح سوچنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے پہ اتریں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ بڑے لیول پہ دیکھا جائے تو جہاں بڑے اور اہم سسٹم بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے گا اور کمپیوٹر کی مدد سے فیصلے کیے جائیں گے، تب اگر ان روبوٹس نے انسانوں کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو یقیناً یہ بہت بڑے نقصان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اسی طرح کا ایک آن لائن ٹول ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے ایک ویڈیو پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کی پرائیویسی بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی اپنی بچی کی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ شیئر کیا کرتے تھے۔ مختلف آن لائن ٹولز کو استعمال کر کے چیٹ جی پی ٹی کی ٹیم نے اس بچی کی آواز میں ایک ایسا میسج چلایا جو کہ اس بچی نے کہا ہی نہیں تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے اے آئی بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے ہی اس بچی کی تصویر کو بدل کر اس شکل میں تبدیل کر دیا گیا جو بڑی عمر میں اس بچی کی شکل جیسی تھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ کوئی انٹرنیٹ پہ موجود آپ کے ڈیٹا کا استعمال کر کے اس سے ایسی آڈیو بنا سکتا ہے جس میں آپ کچھ ایسا کہہ رہے ہوں جو آپ نے کہا ہی نہ ہو، یا آپ کی تصاویر کا استعمال کر کے ایسی تصاویر بنا سکتا ہے جو کہ حقیقت میں آپ کی نہ ہو۔ اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے لوگوں کو مشکلات میں پھنسا کے کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جرائم کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور خطرہ ہے ڈیپ فیکس۔ ڈیپ فیک دراصل کسی انسان کا ایک ایسا کمپیوٹر ورژن ہے جو بالکل اس انسان جیسا دکھتا ہے اور اس انسان کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ نقلی ہونے کے باوجود اس حد تک انسان سے ملتا جلتا ہے کہ یہ پہچاننا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اصل انسان ہے یا اس کا کمپیوٹر ورژن۔ اس کی وجہ سے بہت سے سیکیورٹی مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کی آواز کا استعمال کر کے اس کے رشتہ داروں کو غلط معلومات دے کے ان کا جانی اور مالی نقصان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو اس کمپیوٹر کے ذریعے بنائی گئی کسی ویڈیو کے ذریعے اسے جعلی قانونی کارروائیوں میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ موجودہ دور فتنے کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ ترقی جہاں اپنے ساتھ بہت سے شاندار مواقع لے کے آئی ہے، وہیں کچھ شدید خطرات بھی لے کے آئی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم ان خطرات سے ہوشیار رہتے ہوئے اسے بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔